نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو اس کے بعد ہے، پس جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں نقل کی ہے۔ آج کی یہ حدیث صف کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھرپور اہتمام فرمایا اور اس حوالے سے صحابہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اپنے صفوں کو درست رکھو۔ اس حوالے سے آج کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اول صف جو ہے اس کو مکمل کیا جائے، اس میں جگہ خالی نہ چھوڑی جائے، اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد تیسری صف، اس ترتیب کے مطابق تمام صفیں مکمل ہونی چاہیے۔ جو کمی ہوگی وہ سب سے آخری صف میں ہوگی، یعنی اگر آخری صف میں اتنے افراد نہیں ہے کہ جو جانبین کو مکمل کر لیں تو یہ کمی وہاں ہوگی، لیکن اس سے جو پہلے کی ابتدائی صفیں ہوں گی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آج کی حدیث میں حکم بیان ہو رہا ہے۔ صف کے حوالے سے چند بنیادی تعلیمات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ مسجد میں صف کے لیے جگہ روکنا تو یہ جو ہے اس صورت میں تو صحیح ہے کہ ایک شخص صف میں آ کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد پھر اب وہ چلا گیا وضو کے لیے، وضو کر کے دوبارہ آ رہا ہے، تو اب اس کیفیت میں اگر وہ صف میں اپنے لیے جگہ روکتا ہے تو یہ درست ہے، جائز ہے۔ لیکن پہلے سے ہی ابھی جو ہے وہ آیا نہیں مسجد میں، پہلے سے طے ہے کہ اس جگہ یہ بیٹھیں گے اور اس کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں بیٹھیں گے، تو اس طرح صف کے اندر جگہ روکنا یہ صحیح نہیں ہے۔ صف میں دائیں جانب افضل ہے، یعنی مکبر جو مؤذن جس تکبیر کہتا ہے اور اس کے دائیں جانب، امام کے دائیں جانب، اس جانب کھڑا ہونا افضل ہے، لیکن اس طرح نہ ہو کہ سب افضلیت کے لیے دائیں طرف آ جائے اور بائیں طرف رہ جائے، نہیں، بلکہ بائیں طرف اگر جگہ کم ہو تو پھر اس جگہ کھڑا ہونا چاہیے۔ پہلی یا اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو پچھلی صفوں سے آگے بڑھ کر جانا جائز ہے، یعنی ایک نماز کے دوران جو ہے اگلی صف میں جگہ خالی آ گئی ہے، اب پیچھے جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اب اگلی جگہ کو پر کرنے کے لیے پچھلی صف سے نماز کے دوران آگے والی صف میں جانا جائز ہے۔ ہمارے ہاں یہ وہ ہوتا ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں کہ اب میں نماز میں ہوں، اگلی جگہ خالی ہے تو اب میں کیسے آگے بڑھوں گا۔ تو اول تعلیم یہ ہے کہ دائیں بائیں کے جو افراد ہیں وہ قریب ہو جائیں، وہ جگہ کو پر کر لیں، لیکن اگر وہ نہیں پر کر پا رہے ہیں تو پیچھے والے جو ہیں اس میں سے ایک شخص آگے آئے گا۔ یہ ایک دو قدم اٹھانا نماز کے دوران اس سے نماز پر اثر نہیں پڑتا ہے، یہ اتمام صلاۃ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جماعت کے لیے مکبر تکبیر شروع کر دے تو پھر اس موقع پر کس وقت کھڑا ہونا چاہیے، تو ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے جب الفاظ مؤذن ادا کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اٹھنا یہ ہماری کتابوں میں مستحب لکھا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ صفوں کی برابری، اس کی تاکید احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے، اور حی علی الصلاۃ سے قبل اگر لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو مکبر کی تکبیر ختم ہونے تک تمام صفیں برابر ہو چکی ہوں گی، اور اگر اس وقت کھڑے ہوں کہ جب مکبر حی علی الصلاۃ کے الفاظ ادا کرے تو اس کے بعد امام تو فوراً تکبیر
شروع کر دے گا، نماز کھڑی ہو جائے گی تو صفیں مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مکبر جیسی تکبیر شروع کر دے، اللہ اکبر جب شروع کر دے تو اسی وقت جو ہے صف بنانا شروع کر دے، تاکہ جب تک مکبر اپنے الفاظ مکمل کرے اس وقت تک تمام صفیں مکمل ہو چکی ہوں۔ ہمارے ایک امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر اٹھنے کا جو ذکر فقہ کی کتابوں میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد تاخیر نہ کی جائے، گویا کہ یہ آخری وقت ہے کہ اگر اب تک نہیں کھڑا ہوا ہے تو اب کھڑا ہو جائے، ورنہ اس سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے۔ صف میں کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے۔ اگر دونوں کے درمیان فصل آ گیا، جدائی آ گئی، جبکہ ٹخنے کو برابر رکھنا یہ بھی ضروری ہے، تو فصل آ گئی تو فصل کی صورت میں یہ عمل مکروہ ہوگا، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب عذر نہ ہو۔ لیکن آج کل جیسے کورونا وائرس کی وجہ سے صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کا حکم دیا گیا، ہدایات دی گئی ہیں، تو اس مرض کی وجہ سے صف کے درمیان، افراد کے درمیان جو خالی جگہ رکھی جاتی ہے تو یہ عذر کی وجہ سے قابل قبول ہے۔ لیکن اگر عذر نہ ہو تو بلا عذر صف کے درمیان، دو افراد کے درمیان جو خالی جگہ اس طرح رہے گی تو یہ عمل مکروہ ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جیسے یہ پہلے مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ جو بچے بہت چھوٹے ہوں، جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، ان کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے، اور جو بچے وضو اور نماز کی تمیز رکھتے ہوں ان کا لانا صحیح ہے۔ اور حکم یہ ہے، صف میں سب سے پہلے امام کے بعد مردوں کی صفیں ہوں گی، اس کے بعد جو ہے بچوں کی صفیں ہوں گی، اس کے بعد اگر خواتین ہیں تو پھر ان کی صفیں ہوں گی، یہ ترتیب ہوگی۔ بچوں کی صف جو ہے مردوں سے الگ ہونی چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب بچوں کی تعداد زیادہ ہو اور بچوں کے بارے میں یہ یقین ہو کہ بچے پیچھے جو ہے شرارت نہیں کریں گے، نماز میں خلل نہیں ڈالیں گے، تو پھر بچوں کی صف پیچھے بنا لینی چاہیے۔ لیکن اگر بچوں کی تعداد کم ہے، ایک ہے یا دو ہے یا تین بچے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ بچے کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، تو یہ جو ہے ادھر ادھر بھٹک نہ جائے یا کہیں مسجد سے باہر نکل نہ جائے یا شرارت نہ شروع کر دے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے سرپرست کے ساتھ دائیں بائیں جہاں بھی ہو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ پھر منع نہیں ہے۔ صف بنانے کے لیے اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور پہلی صف میں جگہ خالی ہے اور پیچھے کوئی شخص سنت پڑھ رہا تھا، اب پہلی صف پانے کے لیے اس کے سامنے سے گزرنا پڑے گا، نہیں گزرے گا تو پہلی صف مکمل نہیں ہوگی۔ تو عام حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے، لیکن صف کی تکمیل کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا پڑ جائے تو گزر جائے، لیکن پہلے جو ہے وہ صف مکمل کر لے۔ تعلیم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اول صف، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہ ترتیب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس عمل کی خلاف ورزی کی اور وہ صفوں کے پیچھے مسجد میں کسی بھی ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، دو کھڑے ہو گئے، عام صفوں سے الگ کھڑے ہو گئے مسجد کے اندر امام کی اقتداء کی نیت کے ساتھ، تو ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس طرح کھڑا ہونا یہ جو ہے خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ وہ جو ہے صف کے اندر کھڑا ہو۔ اور یہ مسئلہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا جس وقت تراویح شروع ہو رہی تھی، کہ وہ لوگ جو مسجد کے اندر ہیں وہ اگر کہیں بھی کھڑے ہو گئے نماز تو ان کی ہو جائے گی، سنت یہ کہ صف مکمل کریں، لیکن جو لوگ مسجد کے حدود سے باہر کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے اور مسجد کے درمیان دو صف
جتنا فاصلہ نہیں ہو، 2 صف سے کم فاصلہ ہو، تو وہ جو ہے امام کی اقتداء میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 2 صف یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو وہ لوگ چونکہ مسجد کے حدود سے باہر ہیں تو ان کی اقتداء امام کے پیچھے پھر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا اس وقت کہ ہمارے اس مسجد میں دائیں جانب جو یہ حصہ ہے خالی، نیچے جو صف بچھائی تھی، تو جو حضرات وہاں کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، اول شرط یہ ہے کہ یہ مسجد فل ہو چکی ہو، بھر گئی ہو، پھر وہ وہاں جائیں۔ وہاں جائیں گے تو شرط یہ ہے کہ ان کا مسجد کی دیوار کے ساتھ اس میں اتنا فاصلہ ہو کہ جس میں 2 افراد نہ کھڑے ہو سکیں، 2 افراد سے کم جگہ ہو تو ان کی اقتداء امام کے ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 افراد یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہوا تو وہ الگ شمار ہوں گے، ان کی اقتداء پھر امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہ تو تھے جب افراد زیادہ ہوں، لیکن اگر اس طرح ہو کہ ایک امام اور ایک مقتدی، اس صورت میں تعلیم یہ ہے کہ جو مقتدی ہے وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا لیکن ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک قدم پیچھے کھڑا ہو کر کے وہ نماز میں شامل ہو جائے گا۔ مثلا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔